میں نے ایک کالم پڑھا، کالم میں کالم نگار نے اپنے گورے کولیگ سے پوچھا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، تم مجھے کوئی اچھی سی ریزن دے دو، دین آئی ول ایکسپٹ اسلام، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اسلام کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بے شمار واقعات سنائے۔ میں نے ان لوگوں کا حوالہ بھی دیا جو عیسائیت، یہودیت، بدھزم اور ہندو مت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ تم مسلمان ہونے کے بعد سیدھا جنت میں جاؤ گے، اور بڑی توجہ سے وہ میری بات سنتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو اس نے ہنس کر کہا، ہماری کمپنی میں 2 درجن مسلمان ہیں، تم مجھے کسی ایک کا حوالہ دو جس کو دیکھ کر میں مسلمان ہو جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس کی طرف ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگا تو وہ بولا، تم مسلمان اگر مل کر بھی اخلاقی لحاظ سے ہمارے کسی کرسچین ساتھی کا مقابلہ کر لو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ رکا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا، کیا تم لوگ حلال کھاتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا، الحمدللہ مسلمان حرام نہیں کھاتے۔ اس نے کہکا لگایا اور بولا، تمہاری بات چکن کی حد تک تو درست ہے، لیکن جہاں تک کام سے محبت، کمپنی کے ساتھ وفاداری اور اعمال کا تعلق ہے، میں نے تم میں سے کسی کو حلال کھاتے نہیں دیکھا۔ دفتر آنے کا وقت 9 بجے اور چھٹی کا وقت 5 بجے، لیکن تم لوگ ہمیشہ 5-10 منٹ لیٹ آتے ہو اور جلدی نکل جاتے ہو، جبکہ میں روزانہ 8:45 بجے دفتر پہنچتا ہوں، اپنا سامان ڈیسک سیٹ کرتا ہوں، کوٹ اتار کر لٹکاتا ہوں، لیپ ٹاپ آن کرتا ہوں اور ٹھیک 9 بجے کام سٹارٹ کر دیتا ہوں۔ میں شام 5:30 بجے دفتر سے نکلتا ہوں، آدھا گھنٹہ اپنی چیزیں سمیٹتا ہوں، میز اور ڈیسک صاف کرتا ہوں، کرسیاں سیدھی کرتا ہوں، پردے سیدھے کرتا ہوں، لائٹس آف کرتا ہوں، دروازیں لاک کرتا ہوں، پھر دفتر سے نکلتا ہوں، جبکہ تم لوگ 4 بجے کام بند کر دیتے ہو اور گھنٹہ ٹہل کے گزارتے ہو اور ڈیسک صاف کیے بغیر اور اپنی چیزیں سمیٹے بغیر نکل جاتے ہو۔ ہم یورپی لوگ اپنا باتھ روم خود صاف کرتے ہیں، کموڈ تک صاف کر کے باہر نکلتے ہیں، دفتر کی لائٹس بند کرتے ہیں، پودوں کو پانی دیتے ہیں، اپنی پلیٹیں اٹھا کر ریک میں رکھتے ہیں، جبکہ تم لوگ جھوٹے برتن میز پر چھوڑ کے چلے جاتے ہو، فلش تک نہیں کرتے، اور اگر کر جاؤ تو فرش گیلا کر دیتے ہو، سنک میں پاؤں دھوتے ہو اور پورے واش روم کا فرش گیلا کر دیتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ میں سے کسی شخص کو لائٹس بند کرتے نہیں دیکھا۔ آپ کے لوگوں کے ڈیسک پر پورا ایک میس ہوتا ہے، دسترخوان ہوتا ہے، کوئی چیز ترتیب سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے لباس پر بھی سلوٹیں ہوتی ہیں اور ہاتھ بھی گیلے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ دوسروں کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی جرم سمجھتے ہو۔ کام لٹکانا آپ لوگوں کی عادت ہے اور کام کے دوران گپ لگانا آپ لوگوں کا مشغلہ ہے۔ آپ لوگ کھانا بھی نہایت بدتمیزی سے کھاتے ہو، منہ سے چپ چپ کی آوازیں نکلتی ہیں اور چائے بھی شڑپ شڑپ کر کے پیتے ہو۔ ہم یورپی لوگ کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں نہیں کرتے جب تک کہ آپ لوگ سارا دن دوسروں کے نقص نکالتے رہتے ہو۔ ہم خوراک اور ادویات میں ملاوٹ نہیں کرتے۔ آپ یورپ کی کسی بھی جگہ سے کھانے کی چیز خرید لیں، وہ خالص ہوگی اور ڈبے میں وہی کچھ ہوگا جو اس کے باہر لکھا ہے۔ ہم لوگ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد خوراک کی کوئی چیز فروخت نہیں کرتے۔ یورپ اور امریکہ میں ادویات میں ملاوٹ یا جعلی ہونے کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے معاشرے میں صدر ہو یا امام کعبہ، اسے خالص خوراک اور اصلی ادویات نہیں ملتی ہیں۔ وہ رکا اور پھر بولا کہ میں نے تم لوگوں کو کبھی پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ تم لوگ روز مٹھائی اور چاکلیٹ خریدتے ہو، لیکن میں نے تمہیں کبھی کتاب خریدتے نہیں دیکھا۔ کتاب اور علم سے یہ دوری میرے لیے حیران کن ہے۔ ہم مرغی ہو یا گائے ذبح کرتے ہیں جب ذبح خانے ہوں، شہریوں کو اس کا خون نظر آتا ہے اور نہ ہی اوجڑی، جبکہ تم لوگ روزانہ گلیوں اور بازاروں میں جانور ذبح کرتے ہو اور اسے نالیوں میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو، اور آخر میں اس کی آلائشیں چوکوں اور گلیوں میں پھینک کر چلے جاتے ہو اور انہیں کتے، کوے اور چیلیں بھنبوڑتے رہتے ہیں۔ تم تنور پر چلے جاؤ یا قصاب کی دکان پر، وہاں مکھیاں اور کاکروچ تمہیں ویلکم کریں گی۔ تم اپنے مولوی حضرات کو دیکھ لو، ان کا لباس گندا، حلیہ بے پرواہ اور پیٹ حدیں کراس کرتا ہوا نظر آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص اپنے 6 فٹ کے قد پر اسلام نافذ نہیں کر سکا، اس سے مجھے کتنا ایمان مل جائے گا؟ اور آخری بات، کیا تمہارے معاشرے میں عورتوں،
بچے اور کیا جانور یہ محفوظ ہیں؟ کیا مسلمان ملک میں 10% خواتین بھی بے خوف ہو کر گھروں سے نہیں نکل سکتی ہیں؟ تم لوگ بچوں پر تشدد کرتے ہو اور جانوروں کو بھی پتھر یا ڈنڈا مارنا اپنا فرض سمجھتے ہو، تو پھر تم بتاؤ میں تم میں سے کس کو دیکھ کر